الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ملائكة عليها غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور پردہ دار ماؤں اور بہنوں، گزشتہ جمعے کو ہم نے والدین کے حقوق کے حوالے سے قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے واقعات کی روشنی میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ والدین کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کی عزت اور ان کی خدمت کرنا، ان کے حقوق کو پورا کرنا، یہ دنیا میں بھی کامیابی کا اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور والدین کے حقوق کو پورا کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین انسان کو مشکلات سے، پریشانیوں سے نکالتا ہے اور اس کے لیے آسانی کا معاملہ اور اس کے راستوں میں آسانی یہ فراہم کی جاتی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع اولاد کے حقوق ہے۔ عموماً دینی محافل میں اور جمعہ کے خطبات میں والدین کے حقوق پر تو روشنی ڈالی جاتی ہے، لیکن اولاد کے حقوق کو اکثر مقامات پر بیان نہیں کیا جاتا، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے یوں آتا ہے کہ اولاد والدین کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور والدین کی اطاعت کرنے کے بجائے، ان کا ادب و احترام کرنے کے بجائے ان کی بے ادبی میں اور ان کی نافرمانی کا ارتکاب کرتی ہے۔ بلا شبہ والدین کے حقوق کو پورا کرنا یہ سب سے اہم حق ہے، اور بندوں کے حوالے سے جو حقوق ہیں ان حقوق میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ لیکن
اولاد کے حقوق بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس لیے کہ جب تک انسان اپنے بچوں کی درست انداز سے تربیت نہ کرے، ان کے حقوق کو پورا نہ کرے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اولاد بڑی ہونے کے بعد اپنے والدین کی فرما بردار بن جائے اور ان کی باتوں کو مانے؟ یہ ناممکن ہے کہ اولاد کے حقوق کو پورا نہ کیا جائے، ان کے ساتھ زیادتی کی جائے اور ان کی حق تلفی کی جائے، اور یہ سوچا جائے کہ اولاد بڑی ہونے کے بعد ہمارے حقوق کو پورا کرے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں اور قرآن کریم کی روشنی میں اولاد کے کئی حقوق ہمارے سامنے آتے ہیں، جن میں سے چند حقوق آج آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اولاد کا پہلا حق جو علماء کرام نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے سے بھی ہمیں سب سے مقدم حق جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ جب کوئی شخص نکاح کرے تو دیندار خاتون سے نکاح کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے کہا کہ اگر تم اپنے اولاد کے حقوق کو پورا کرنا چاہتے ہو تو اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی اور عمدہ اور اخلاق و کردار رکھنے والی ماں تلاش کرو۔ عموماً لوگ جب نکاح کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر انسان نکاح کرتا ہے۔ پہلا اور پہلی وجہ وہ ولی مالہا، یعنی انسان کسی عورت کے مال کو دیکھ کر اس سے نکاح کرتا ہے۔ اس کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اگر خاتون کسی مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہو تو نکاح کے بعد وہ ہر معاملے میں میری مدد کرے گی، اگر قرض دور کرنے کا معاملہ آئے اور اس کی ادائیگی کا معاملہ آئے تو خاتون اپنے مال کے ذریعے میری مدد کرے گی، اگر مکان بنانے کا، گاڑی خریدنے کا یا کوئی بھی معاملہ ہو تو خاتون اپنے مال کے ذریعے میری مدد کرے گی۔ تو پہلی وجہ اور پہلا سبب انسان جب نکاح کرتا ہے تو ولی مالہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کو دیکھ کر انسان نکاح کرتا ہے۔ دوسری وجہ جو نکاح کرنے کی بنتی ہے وہ ولی جمالہا، یعنی عورت کے حسن کو دیکھ کر اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اور اس کے معاملات کو دیکھ کر انسان اس سے نکاح کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری چیز بیان فرمائی کہ ولی جمالہا، انسان جب کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کے جمال کو اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے۔ اور تیسرا سبب نکاح کرنے کا ولی حسبہا، حسب کا مطلب یہ کہ آبا و اجداد کا تعلق کس قدر اونچے گھرانے سے ہے، کس قدر عزت دار اور شرافت والے گھرانے سے ہے، تو انسان حسب و نسب کو دیکھ کر کسی خاتون سے نکاح کرتا ہے۔ یعنی پہلی وجہ اور پہلا سبب وہ مالداری ہے، دوسری وجہ اور دوسرا سبب وہ حسن و جمال ہے، اور تیسری وجہ وہ حسب و نسب کا عمدہ اور بہتر ہونا ہے۔ اور پھر چوتھی وجہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ولی دینہا، کہ انسان جب دوسری خاتون سے نکاح کرتا ہے تو اس کی دینداری کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے کہ آیا اس کے اندر اخلاق و کردار اور اس کے اندر دین کے حوالے سے کس قدر محبت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین سے وہ کس قدر محبت رکھنے والی ہے۔ نمازوں کی پابندی کا اہتمام، قرآن کریم سے اس کا تعلق، قرآن کریم کی تفسیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، یعنی وہ اس کی دینداری کو دیکھ کر، اس کی شرافت کو دیکھ کر انسان اس سے نکاح کرتا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ نوجوانوں، تم جب نکاح کرو تو فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو، دیندار خاتون کو مقدم رکھو، چاہے اس کے پاس مال و دولت موجود نہ ہو، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی اگرچہ وہ کم ہو اور حسب و نسب کے اعتبار سے بھی اگرچہ کم ہو، لیکن دینداری وہ سب سے مقدم چیز ہے۔ جب تم دینداری کو دیکھ کر نکاح کرو گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آگے چل کر وہ تمہاری آخرت کو بھی سنوارنے کا ذریعہ بنے گی،
اور تمہاری اولاد کی بہتر اور اچھے انداز سے پرورش کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ تو لہذا اولاد کا پہلا حق جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے جو ماں تلاش کی جائے وہ اچھی اور دیندار ماں تلاش کی جائے۔ ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی موجود تھا۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی اور کہا کہ امیر المؤمنین، یہ جو میرا بچہ ہے یہ نافرمان ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، ہر لمحے میری بھی اور میری اہلیہ کی بھی یہ نافرمانی کرتا ہے، کسی قسم کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں رہتا، آپ اس کو سزا دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یک طرفہ بیان سننے کے بجائے اس بچے سے بھی سنا کہ بتاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ تم اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہو۔ تو اس بچے نے جواب میں کہا کہ اے امیر المؤمنین، کیا صرف ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اپنے والدین کے حقوق کو پورا کریں، یا پھر شریعت نے اور اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے لیے ہمارے بھی کچھ حقوق رکھے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 باتیں بیان کی۔ کہا کہ شریعت نے جو سب سے مقدم حق اولاد کے لیے رکھے ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کے لیے بہترین ماں تلاش کی جائے اور بہترین عورت سے اور دیندار عورت سے نکاح کیا جائے۔ دوسرا اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے عمدہ اور بہترین نام، جب وہ پیدا ہو اور دنیا میں آئے تو عمدہ اور بہترین نام اس کے لیے رکھا جائے۔ تیسرا اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے 7ویں دن، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو تیسرا اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے۔ اور چوتھا حق جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، کہا کہ چوتھا اولاد کا حق یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے اور بڑی عمر کو پہنچ جائے تو اس کا نکاح کیا جائے، اور نکاح کرنے کے بعد اگر اولاد اپنے والدین سے علیحدہ گھر کے اندر رہنا چاہے اور علیحدہ ہونا چاہے تو ان کو اس کا بھی اختیار دے دیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ 4 حقوق بیان کیے تو اس بچے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المؤمنین، میں کیسے اپنے والد کے حقوق کو پورا کروں؟ آپ نے جو حقوق بیان کیے، میرا والد ان میں سے کسی بھی حق کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ میرے والد نے مجوسیہ خاتون سے نکاح کیا ہے، یعنی پہلا حق یہ تھا کہ وہ کسی مسلمان خاتون سے اور دیندار خاتون سے نکاح کرتا، بجائے اس کے کہ وہ دیندار خاتون سے نکاح کرتا اس نے مجوسیہ عورت سے نکاح کیا، جس کی وجہ سے میرے دین وہ بگڑ گیا اور میرے اخلاق بگڑ گئے۔ دوسری وجہ جو نافرمانی کی ہے وہ یہ کہ اس نے میرا نام جو رکھا وہ بہت برا نام رکھا۔ احادیث میں اس بچے کا نام جو آتا ہے وہ آتا ہے گبریلا کے نام سے۔ گبریلا عربی زبان میں کہتے ہیں یہ جو گوبر ہوتا ہے اور اس کو جو کیڑا ہوتا ہے اس کیڑے کو گبریلا کہتے ہیں۔ تو اس بچے نے کہا کہ میرے والد نے میرا دوسرا حق بھی پورا نہیں کیا اور میرا نام جو رکھا وہ عجیب و غریب سا نام رکھا کہ اگر کوئی شخص مجھے اس نام سے پکارتا ہے تو مجھے عیب محسوس ہوتا ہے، اور میں بڑا ہو گیا ہوں، بالغ ہو گیا ہوں، نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہوں، لیکن یہ میرا نکاح نہیں کر رہا، تو کیسے میں اپنے والدین کے حقوق کو پورا کروں؟ تو لہذا پہلا حق جو شریعت ہمیں اولاد کے حوالے سے بتاتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنی اولاد کے لیے جو نکاح کے لیے جو عورت تلاش کریں اور لڑکی دیکھیں وہ دیندار ہو، اگرچہ حسن و جمال کے اعتبار سے کم ہو، حسب و نسب کے اعتبار سے کم ہو، مالداری کے اعتبار سے کم ہو، لیکن دینداری کے اعتبار سے وہ زیادہ اور بہتر ہو، جس کے نتیجے میں اولاد کی بہتر انداز سے تربیت ہو سکے گی اور ان کی آخرت بھی اور ان کی دنیا بھی سنور سکے گی۔ دوسرا حق جو علماء کرام نے اولاد کے حوالے سے بیان کیا ہے وہ یہ کہ جب وہ وجود میں آ جائیں، جب کسی خاتون کا حمل ٹھہر جائے تو ان کو دنیا میں آنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ اولاد کا قتل کرنا یہ درست عمل نہیں ہے، بلکہ جب وہ وجود میں آ جائیں تو ان کو دنیا میں آنے کا حق فراہم کیا جائے۔ شریعت نے اولاد کی حفاظت کی ہے، ان کو تحفظ فراہم کیا ہے کہ ان کو دنیا میں آنے کا حق دیا جائے۔ آپ اگر مشرکین مکہ کے واقعات پڑھیں، دور جاہلیت کے واقعات پڑھیں تو ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ دور جاہلیت میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ جاہلیت کے رہنے والے اور وہ مشرکین مکہ اس بچے کا قتل کر دیا کرتے، اور قرآن کریم نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں، مختلف اسباب بیان کیے ہیں کہ اپنی اولاد کو وہ کیوں قتل کرتے۔
تو ان میں سے پہلی وجہ یہ بنتی کہ بھوک کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے ہرگز قتل مت کرو۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، یعنی تنگ دستی میں اگر کوئی شخص مبتلا ہے، غربت کا شکار ہے، تو وہ اپنی اولاد کو وجود میں آنے کے بعد اسے یہ حق فراہم کرے کہ وہ دنیا کے اندر آئے۔ ناحق طریقے سے اس کا قتل کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے اور درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری وجہ بیان کی ہے کہ جو اولاد کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے، دوسری وجہ یہ کہ اگر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو اس بیٹی کو عار سمجھتے اور بوجھ سمجھتے، اور زمانے کے اندر یہ سمجھتے کہ ہمیں برے طریقے سے پکارا جائے گا کہ تمہارے گھر پہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور بیٹوں کو وہ اونچا مقام دیا کرتے تھے اور بیٹوں پر فخر کیا کرتے تھے، اور اگر بیٹی پیدا ہوتی تو برا مانا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ یہ جو قرآن کریم نے سورہ تکویر میں فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ دور جاہلیت میں مشرکین نے جو بچیوں کو زندہ درگور کیا، زمین کے اندر گاڑ دیا، تو ان بچیوں کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین نکالے گا اور ان سے سوال پوچھا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا، بچیوں سے وہ سوال کیا جائے گا۔ تو وہ دور جاہلیت کا جو دور تھا، اس دور میں تو جب بچہ یا بچی دنیا کے اندر آتے تو مفلسی کی بنا پر یا عار کی وجہ سے یا کسی شرم کی وجہ سے وہ انہیں قتل کیا کرتے۔ لیکن آج ہمارے دور میں جب کوئی بچہ یا بچی ماں کے پیٹ کے اندر موجود ہوتی ہے تو اسی وقت اس کو اسقاط کر دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے، یا ایبورشن کا معاملہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو شریعت نے اولاد کو جو دوسرا حق دیا اس کا تحفظ کیا، اور یہ کہ اگر وہ وجود میں آئے تو وجود میں آنے کے بعد اسے دنیا کے اندر آنے کا پورا حق فراہم کرنا، اور اس کے حوالے سے ذرہ برابر بھی تجاوز نہ کرنا، یہ شریعت نے ہمیں سکھایا ہے۔ اولاد کا جو تیسرا حق ہے والدین کے اوپر، وہ یہ کہ جب وہ دنیا کے اندر آئے تو اس کا بہترین اور عمدہ نام رکھا جائے، اور نام رکھنے کی جو مدت شریعت نے ہمیں بتائی ہے وہ 7 دن ہے، یعنی آپ 7ویں دن تک ہر حال میں اس کا نام رکھ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ناموں میں بہترین نام کون سا ہے؟ ہم اگر اپنی اولاد کا نام رکھیں تو کون سے نام ہے جو بہتر نام ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو 2 نام بتائے، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن۔ عبداللہ اور عبد الرحمن یہ 2 نام ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب نام ہے اور پسندیدہ نام ہے، لہذا ان ناموں کو رکھو۔ اگر کوئی شخص ان ناموں کو نہیں رکھتا تو جو اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ ہے کہ جن سے ہم اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، آپ عبد کا لفظ لگا کر وہ نام اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ ملا کر وہ نام کسی بچے کا رکھیں تو یہ بھی پسندیدہ اور افضل نام ہے۔ اور اللہ کے ناموں کے بعد انبیاء علیہم السلام کے نام رکھنا یہ بھی بہترین عمل ہے۔ لہذا اولاد کا تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ دنیا کے اندر آئے تو اس کا عمدہ اور بہترین نام رکھا جائے، ایسا نام کہ جب وہ بڑا ہو لوگ اس کو پکارے تو وہ اپنے نام پر فخر محسوس کرے کہ ہمارے والدین نے ہمارا عمدہ اور بہترین نام رکھا۔ عموماً نام جو ہے 2 وجوہات کی بنا پر انسان رکھتا ہے۔ ایک وجہ وہ نسبت ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی بزرگ گزرا ہو، کوئی اچھے اور بہترین صحابی گزرے ہوں، ان کی بہادری کی وجہ سے یا ان کی شجاعت کی وجہ سے یا ان کی سخاوت کی وجہ سے یا کسی اور بنا پر انسان اس نسبت کو جوڑنے کے لیے اپنی اولاد کا نام رکھتا ہے۔ دوسری وجہ جو نام رکھنے کی بنتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی نام ہو، اس نام کا معنی اور مطلب اچھا ہو تو انسان وہ نام اپنی اولاد کے لیے منتخب کرتا ہے۔ تو یہ 2 وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر ہمیں نام رکھنا چاہیے، یا تو نسبت کی بنا پر ہم کسی سے نسبت جوڑیں تو صحابہ کرام سے نسبت جوڑے، صحابیات سے نسبت جوڑے اور انبیاء علیہم السلام سے نسبت جوڑے، یا اگر نام رکھیں تو اس نام کے معنی اور مطلب کو بہتر دیکھتے ہوئے ہم اپنے بچوں کا نام رکھیں۔ تو یہ اولاد کا تیسرا حق ہے۔ ہم عموماً نام رکھنے کے اندر غفلت کرتے ہیں، اور اکثر لوگ جب سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا یا بیٹی پیدا ہوئی، ہم مشورہ کرنا چاہتے ہیں اس کا نام کیا رکھیں، تو ہم عموماً لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ عبداللہ، عبد الرحمن، محمد اس قسم کے نام رکھیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ نام تو پرانے ہو گئے،
کوئی یونیک نام ہمیں بتایا جائے، کوئی نیا نام، ایسا نام کہ ہم وہ رکھیں تو خاندان کے اندر اور دور دور تک ایسا نام کوئی نہ پایا جائے۔ تو یونیک نام رکھنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت اور صحابیات کی سیرت کو دیکھیں، ان کے اندر جو بہتر واقعات رکھنے والے صحابہ ہیں ان پر اپنی اولاد کا نام رکھیں۔ تو عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد اور انبیاء کے نام، اور قرآن کریم میں نبی اللہ رب العالمین کے جو صفاتی نام ہیں، یہ نام سب سے بہتر نام ہے اور اپنی اولاد کے انہی ناموں کو رکھنا چاہیے۔ اور محمد نام یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبوب نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر محمد نامی بچہ موجود ہو تو رزق کی تنگی اس گھر کے اندر نہیں آتی ہے۔ اور کئی ایسی شخصیات گزرتی ہیں کہ جن کا نام محمد ہے۔ یہ جو ہم صحیح بخاری نامی کتاب پڑھتے ہیں، اس کتاب کو لکھنے والے جو محدث گزرے ان کا نام محمد۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور نام ہے، ان کا اصل نام محمد۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، ان میں سے ایک شاگرد کا نام محمد۔ اسی طرح جو صحیح مسلم جسے حدیث میں دوسرا درجہ حاصل ہے، اس کتاب کو لکھنے والے جو محدث گزرے ان کا نام بھی محمد۔ یعنی واقعات میں اور تاریخ کے اندر کئی ایسی شخصیات گزری ہیں کہ جن کا نام عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد، یہ تین نام یہ ایسے نام ہیں کہ جن ناموں کے حوالے سے لوگوں نے ترقیاں حاصل کی اور بڑے اور عمدہ کام کر کے وہ اس دنیا سے گئے۔ تو اولاد کا تیسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے اچھا اور بہتر نام منتخب کیا جائے اور اس نام سے ان کو پکارا جائے۔ اولاد کا چوتھا حق وہ یہ کہ ان کا عقیقہ کیا جائے۔ جب 7واں دن آئے اور کسی شخص کے پاس استطاعت موجود ہو تو وہ اپنی اولاد کا عقیقہ کرے۔ اگر بیٹا ہے تو 2 بکرے ذبح کرے، اگر بیٹی ہے تو 1 بکرا وہ ذبح کرے۔ بکرا بھی ذبح کر سکتا ہے اور بکری بھی اپنے اولاد کے نام پر ذبح کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد جو ہے عقیقے پر رہن ہوتی ہے۔ رہن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کا 7ویں دن عقیقہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی وہ اولاد بیماریوں سے، بڑے مصائب سے، واقعات اور حادثات سے وہ اولاد محفوظ ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی حفاظت میں اور اس کے احاطے کے اندر ہر لمحے رہتی ہے۔ لہذا 7ویں دن اپنی استطاعت کے مطابق اپنی اولاد کا عقیقہ کرنا، اور عقیقہ میں جب ذبح کریں آپ بکرے کو یا بکری کو تو اس سے قبل اپنے بچے کے بال کاٹنا اور اس بال کے وزن کے برابر چاندی یہ صدقہ کرنا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رویہ اختیار کیا کہ 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا اور ان کے سر کے بالوں کے برابر، اس کے وزن کے برابر چاندی و صدقہ کی۔ تو اولاد کا یہ 5واں حق ہے اور اگلا حق ہے کہ ہم ان کا عقیقہ کریں اور بکرا ذبح کریں اور ان کے بالوں کے برابر چاندی وہ اس کا صدقہ نکالیں اور ہدیہ دیں۔ اولاد کا جو اگلا حق ہے والدین کے اوپر وہ یہ کہ ان کی پرورش کے حوالے سے ان کی تعلیم اور تربیت کا خصوصی طور پر خیال رکھیں، اور یہی حق سب سے بنیادی حق ہے۔ اگر ہم ان کی تعلیم و تربیت کا خیال نہیں رکھیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب ہم بڑے ہو جائیں گے اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں گے تو ہمارے بچے ہماری نافرمانی کریں گے اور ہماری نافرمانی کے نتیجے میں ان کی دنیا بھی اور ان کی آخرت بھی وہ نقصان کا باعث بنے گی اور خسارے کا باعث بنے گی۔ لہذا اولاد کے اس حق کو پورا کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تعلیم کا بھی پورا خیال رکھیں اور ان کی تربیت پر بھی، ان کے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے ایسے اخلاق کے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ہر لمحے کوشش کرتے رہیں۔ ہم نے اولاد کو تعلیم تو دی ہے، تعلیم دینے کے لیے ہم دنیاوی تعلیم کے حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد وہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، لیکن دینی تعلیم ہم اپنی اولاد کو نہیں دیتے۔ ہمارا بچہ وہ بڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کو قرآن کریم کا ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، بمشکل وہ قاعدہ پڑھتا ہے۔ اگر بڑی عمر کو پہنچ جائے تو ناظرہ بھی اس انداز سے پڑھتا ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور ایسے پڑھتا ہے کہ گویا کہ مجہول پڑھ رہا ہو۔ قرآن کریم سے اس کا تعلق وہ گہرا ہو ہی نہیں پاتا کہ اگر وہ قرآن کریم کو نہ سیکھے۔ لہذا تعلیم کے اندر یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم اپنی اولاد کو دیں، لیکن ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا خیال رکھنا، قرآن کریم سے اس کے تعلق کو جوڑنا۔ ایک واقعہ میرے پاس ایک مرتبہ موبائل میں واٹس ایپ پہ آیا، وہ واقعہ اس طرح تھا کہ ایک بچہ، والد نے اس کی بہت اچھے انداز سے اس کو پڑھایا لکھایا اور وہ ڈاکٹر بن گیا، اس کے پاس بہت سی ڈگریاں جمع ہو گئی، اور جب وہ ہاؤس جاب کے لیے گیا تو اس کو کینسر کا مرض لاحق ہو گیا، کینسر کے مرض کے اندر وہ مبتلا ہوا۔
اور وہ بستر پر پڑ گیا، بالکل آخری اسٹیج تھی۔ اس نے اپنے والد کو بلایا، اس نے اپنے والد کو بلا کر کہا کہ آپ برابر والے کمرے میں جائیں، اس الماری میں دیکھیں کہ میری جتنی بھی ڈگریاں وہاں رکھی ہیں وہ لے کر آئیں۔ تو اس کے والد گئے، وہ ڈگریاں اپنے بچے کے پاس لے کر آئے۔ وہ بچہ اپنے والد سے اس انداز سے مخاطب ہوا کہ ابا جان، میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہوں، کسی بھی لمحے میں اس دنیا سے چل بسوں گا۔ آپ میری ان ڈگریوں کو دیکھیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری اس کے اندر موجود ہے، لیکن میرے انتقال کے بعد جو ڈگری میرے کام آئے گی، یعنی قرآن کریم کی ڈگری، وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ یعنی آپ نے دنیاوی چیزوں کی بنا پر کہ لوگ میرے بچے کو ڈاکٹر کہیں اور وہ مجھے اتنا کما کر دے اور اتنا کھلائے، اس بات کی بنا پر آپ نے میری تربیت کی، لیکن قرآن کریم کے حوالے سے اور اس سے میرے تعلق کو نہیں جوڑا۔ تو اولاد کی تعلیم، اس کی دینی تعلیم کا بھی خیال رکھنا اور اس کے عصری تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا خیال رکھنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور تربیت کا بھی خیال رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ تربیت کا مطلب یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کو پہنچ جائے تو انہیں نماز کے لیے ترغیب دو، نماز کا حکم دو۔ جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں مارو اگر وہ نماز کے لیے نہیں آتے، اور مارنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی کہ چہرے پر ہرگز اپنی اولاد کو نہ مارو، ایسے مقامات پر مارو کہ جو حساس مقامات جسم کے نہ ہو۔ تو 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو مارو اور مار کر ان کو مسجد میں نماز کے لیے بھیجو۔ تربیت ہم نماز کے لیے اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے۔ ہم گھر کے اندر اگر بچے کو صبح اسکول جانا ہے اور 5:40 پر یا 30 منٹ پر فجر کی نماز ہوتی ہے اور 6:40 یا 30 پر بچے کو اسکول جانا ہے، تو ہم فجر کی نماز کے لیے اپنے بچے کو نہیں اٹھائیں گے، اسکول جانے کے لیے اپنے بچے کو اٹھاتے۔ اگر 5 بجے بھی اسکول والے بلائیں تو اور وین گھر پر آئے 5 بجے تو ہم اپنے بچے کو فجر کی نماز کے لیے اٹھانے کے بجائے اسکول بھیجنے کے لیے اٹھائیں گے۔ ایک ایسی تربیت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دے رہے ہیں کہ نماز سے ان کو خود اپنے ہاتھوں سے دور کر رہے ہیں۔ جب ہم ان کے درست انداز سے اسلام کی نہج پر ان کی تربیت نہیں کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت نہیں کریں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بڑے ہونے کے بعد ہماری نافرمانی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور ہمارے حقوق کو پورا نہیں کریں گے، اور پھر ہم یہ تلاش کرنے کی کوشش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آیا کوئی ایسی دعا بتا دی جائے کہ جس دعا کے نتیجے میں اولاد جو ہے وہ والدین کی فرما بردار بن جائے۔ یعنی پھر یہ دعائیں یہ کسی کام نہیں آتی ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی درست تربیت نہیں کریں، ان کی تعلیم پر توجہ نہ دیں، تو یہ دعائیں کسی کام نہیں آئیں گی۔ لہذا اولاد کا اگلا حق یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیم پر اور ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں، ان کے اخلاق کو بہتر بنائیں، ایسے اخلاق کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت اور ان کے اسوے کے مطابق جو ہمیں واقعات پتہ چلتے ہیں، ان کے مطابق ہم اپنی اولاد کے اخلاق کو سنواریں۔ ہم اپنی اولاد کو موبائل تھما دیتے ہیں بچپن سے ہی، یعنی یہ اولاد کے ساتھ سب سے بری زیادتی ہے کہ ہم اسے بچپن سے ہی موبائل تھما دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچپن سے ہی اس کی آنکھیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی اخلاق کا جو معیار ہے وہ گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر تباہی اور بد اخلاقی کے عنصر وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے والدین سے دور ہو جاتا ہے، اور اپنے والدین کے پاس بیٹھنے کے بجائے، ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے بجائے، ان کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے، چہرے کو دیکھنے کے بجائے ہر لمحے وہ بچہ موبائل کے سامنے رہتا ہے۔ لہذا اولاد کی تربیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ موبائل کو ان سے زیادہ دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اولاد کا اگلا حق جو شریعت نے ہمیں یہ بتایا وہ یہ کہ ہم ان سے محبت رکھیں، ان کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابتدائی جو 7 سال ہوتے ہیں کسی بچے کے، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ والدین کو اس کے ساتھ کھیلنا چاہیے، 7 سال تک کھیلتے ہوئے اس کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ 7 سال کے بعد جو 14 سال تک، یعنی اگلے جو 7 سال آئیں گے، ان 7 سالوں میں اولاد کی تربیت پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلے 7 سال ہے، یعنی 14 سال سے لے کر 21 سال کی عمر تک، تو والدین کو چاہیے کہ اس عمر میں اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کریں۔ ہم اس عمر میں اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کرنے کے بجائے ان پر اپنا حکم جتاتے ہیں، اور اگر وہ کوئی بات کہے تو ہم ان کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں اور ان کو خاموش کروا دیتے ہیں، ان کی باتوں کو پورا نہیں کرتے۔ تو ان کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کرنا، ان کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بچے کو اس کے چہرے کو چوما،
تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی اپنے بچوں کو اس طرح نہیں چوما، کیا یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر تمہاری اولاد ہے تو تم اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ اور اس سے محبت کرو اور کبھی اس کو چومو بھی۔ تو اولاد کا اگلا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ محبت والا رویہ اختیار کیا جائے، اور اولاد کا اس سے اگلا حق یہ ہے کہ ہم عدل و انصاف کا معاملہ اختیار کریں۔ اگر اللہ نے بیٹوں سے نوازا، بیٹیوں سے نوازا، تو سب میں برابری کریں، یہ نہ ہو کہ بیٹیوں کو کم حق فراہم کریں اور بیٹوں کو زیادہ حق فراہم کریں۔ اگر کوئی بیٹا زیادہ کماتا ہے تو اس سے زیادہ محبت کرے، اگر کوئی بیٹا کم کماتا ہے تو اس سے کم محبت کرے، بلکہ سب کو برابر حق فراہم کرنا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے بچے کو غلام دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے اور بھی اولاد ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میرے اور بھی بچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے ان کو بھی ہدیے کے طور پر اور گفٹ کے طور پر غلام دیا ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے صرف اپنے ایک بیٹے کو غلام دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہرگز تمہارے اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے تمام بچوں کو برابر رکھو اور سب کو غلام ہدیے کے طور پر دو۔ اسی طرح ہم عموماً جب اپنی وراثت کو اور ترکے کو زندگی کے اندر تقسیم کرتے ہیں تو زندگی میں تقسیم کرنے کے لیے جو اولاد زیادہ غریب ہو اسے زیادہ دے دیتے ہیں، جو زیادہ امیر ہو اسے کم دیتے ہیں۔ اگر بیٹیاں ہیں ان کو بیاہ دیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جہیز کے اندر ان کو بہت کچھ دے دیا تو ان کو میراث سے محروم کر دیتے ہیں، بلکہ شریعت نے سب کو برابر حق دیا کہ اپنی تمام کی تمام اولاد میں چاہے وہ مذکر ہو مؤنث ہو ان کو برابر حقوق فراہم کیے جائے۔ تو جب تک ہم اپنی اولاد کے حقوق کو پورا نہیں کریں گے تو ہمیں یہ کیسے ممکن ہے کہ بڑے ہونے کے بعد ہماری اولاد ہمارے حقوق کو پورا کرے؟ تو گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے جو ماں تلاش کریں وہ دیندار ماں ہو، ایسی ماں ہو جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد سے کہا کہ تم نے کیوں مجوسیہ خاتون سے نکاح کیا؟ چاہیے یہ تھا کہ تم کسی مسلم خاتون سے نکاح کرتے کہ جس کے نتیجے میں تمہاری اولاد کی وہ بہتر اور اچھے انداز سے تربیت کرتی۔ اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ اگر وہ وجود میں آئے وہ پیٹ میں حمل ٹھہر جائے تو اسے دنیا میں آنے کا حق فراہم کیا جائے۔ اولاد کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھا اور بہتر نام رکھا جائے، ایسا نام جو اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور بعد میں دنیا والے جب اس نام سے اس بچے کو پکارے تو فخر محسوس کرے کہ میرے والدین نے میرا اچھا اور بہتر نام رکھا۔ اولاد کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے اور 7ویں دن عقیقہ کیا جائے اور بکرا ذبح کیا جائے اور اس کے بال کے برابر چاندی وہ ہدیہ کے طور پر اور صدقہ نکالا جائے۔ اور اولاد کا اگلا حق یہ ہے کہ اس کی تعلیم میں، اس کی تربیت کے اندر ہر لمحے مصروف رہا جائے اور اس کی بہتر تعلیم اور بہتر تربیت کا خیال رکھا جائے، جس کے نتیجے میں اولاد وہ نیک بنے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان 3 اعمال کو کرے گا تو قیامت تک وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ ان میں سے پہلا عمل وہ یہ کہ انسان اپنے مال میں سے اللہ کے نام پر کوئی صدقہ جاریہ کرے، اور دوسرا عمل وہ یہ کہ اپنی اولاد کی بہتر اور اچھے انداز سے اور دینی تربیت کرے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو وہ اس کی نیک اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی اور قیامت کے دن اس کے لیے درجات کو بڑھانے کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اولاد کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔